الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام وتطعموا الطعام. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آپ کے سامنے آج جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے 3 نسخے بتلائے ہیں. سچائی تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، اہل اسلام نے ان نسخوں کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا. اسلام کا دعویٰ کرنے والے، محمد رسول اللہ کی عاشقی کا دم بھرنے والے ہم مسلمان اس سے کوسوں دور ہیں. تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. آج مسلمانوں کے اندر سے، مسلمانوں کے سماج سے یہ چیز بھی غائب ہو گئی ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے دل کے اندر، ہماری بیوی کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ کاش کتنی جلدی یہ مہمان گھر سے رخصت ہو جائے، گھر سے چلا جائے. ہمارا یہ حال ہے. اور مہمان کا 3 دن کا حق ہے. 3 دن وہ آپ کے گھر میں کھانا کھا سکتا ہے. 3 دن کے بعد میں اگر میزبان اس کو کھلاتا ہے تو یہ میزبان کا مہمان کے اوپر احسان ہوگا. آج ہم مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں، کھلانے اور پلانے کو بوجھ سمجھتے ہیں. آج مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. میرے بھائی، ہم کو ہمارے نبی نے یہ نسخہ دیا تھا کہ اگر اتحاد کو قائم کرنا ہے، لوگوں کو خوب کھلاؤ اور پلاؤ. اور آج حال تو یہ ہے مسلمانوں کا کہ اپنے امام کو یا اپنے مؤذن تک کو وہ کھلانے کو اور پلانے کو برا سمجھتے ہیں. کوئی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. جس کو ہم اپنا مقتدی کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا پیشوا کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا ذمہ دار کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا عالم دین کہتے ہیں، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کی اقتداء میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جس کی اقتداء میں ہم رکوع کرتے ہیں، جس کی اقتداء میں ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کو مکمل کرتے ہیں، اس شخص کو بھی ہم کھلانے اور پلانے کے لیے تیار نہیں. کہاں سے آئیں گی اللہ کی رحمتیں؟ کہاں سے آئیں گی اللہ کی برکتیں؟ آج ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ آج ہمارا پیسہ شراب کی دکانوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، نائٹ کلب میں خرچ ہو رہا ہے، رقص سرور کی محفلوں میں خرچ ہو رہا ہے، پان بیڑی اور سگریٹ میں خرچ ہو رہا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی لغویات اور خرافات میں ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. لیکن اگر خرچ نہیں ہو رہا ہے تو میرے بھائی دین اسلام پر نہیں خرچ ہو رہا ہے. اتنی گرمی کے دن کیا مسلمان اپنے محلوں کے اندر پانی کی سبیل کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر ایک پانی کی سبیل لگا دی جائے، اپنے مسجد کے باہر شربت کی سبیل لگا دی جائے، تاکہ جو مسافر بھی راستے سے گزرے وہ اس چیز سے فیضیاب ہو کر کے جائے، آپ کی تعریف کر کے جائے. اس طریقے سے مسلم سماج بالکل ان تمام چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں ہم رونا روتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو بھی زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدخل الجنت دار السلام، جب تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا. تو میرے بھائی، یہ وہ نسخے تھے کہ جس کے اندر ہم اپنے آپ کو تولیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کو کھلانا اور پلانا، سلام میں سبقت کرنا، کیا ہمارے سماج کے اندر یہ پایا جاتا ہے؟ مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ ہم اور آپ سلام کو عام کریں، کھلانے اور پلانے کی فکر کریں، اپنے بھائیوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے سماج کے اندر اتحاد پیدا کرے گا، اتفاق پیدا کرے گا، آپس میں محبت پیدا ہوگی، یونٹی قائم ہوگی، اجتماعیت پیدا ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.